بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان 5 باتوں سے انسان کی عقل کا پتہ چل جاتا ہے۔ جس انسان میں یہ 5 باتیں ہوں وہ عقل مند ضرور ہوگا۔ ناظرین، ہر انسان اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے، اور اگر اس کو کوئی بے عقل یا بے وقوف کہہ دے تو اس کے لیے یہ گالی کے برابر ہوتا ہے اور اس بات پر وہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ انسان کے اندر عقل پائی جانے کی 6 نشانیاں ہیں۔ عقل رکھنے والا شخص غصے کے وقت بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے، خوف کے وقت صبر کرتا ہے، مالداری کے وقت میانہ روی سے کام لیتا ہے، ہر حال میں تقوی اختیار کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے اور لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرتا ہے۔ ناظرین، غصے کے وقت بردباری اختیار کرنا عقل مندی کی نشانی اس لیے بتلائی گئی ہے کہ جب بندہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی عقل قابو میں نہیں رہتی، اور یہ عقل مند ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی عقل پر قابو رکھتا ہے اور ایسے کام کا مرتکب نہیں ہوتا جس پر بعد میں پریشان ہونا پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ایمان والوں کو غیظ و غضب میں صبر کا اور نادانی و جہالت کے وقت علم و بردباری کا اور برائی کے مقابلے میں عفو درگزر کا حکم دیا ہے۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ جل جلالہ ان کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھے گا۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر جذباتیت کے بدلے حقیقت پسندی، غصے اور اشتعال کے بجائے صبر و تحمل اور انتقامی کارروائی چھوڑ کر بردباری اور قوت برداشت کی صفت اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ صبر کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور کسی ناخوشگوار واقعے پر کسی بھائی کے خلاف نفرت اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھنا شیطانی راستہ ہے، اور شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے غصے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیں جس پر میں عمر بھر کار بند رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ کبھی مت کرنا، بخاری شریف۔ دوسری نشانی یہ بتلائی کہ خوف کے وقت صبر کا مظاہرہ کرے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہے، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، پاکہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ مذکورہ آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر انسان کو زندگی میں 2 طرح کے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی راحت تو کبھی دکھ، کبھی قہقہے، کبھی آئیں اور سسکیاں، کبھی آرام و سکون تو کبھی بے چینی و اضطراب، کبھی صحت کی لذتیں تو کبھی بیماری کی آہ و بقا، کبھی رزق کی فراخی تو کبھی تنگی، کبھی شہنائی تو کبھی ماتم، کبھی نئے زندگی، نئے پھول کی آمد پر مبارکباد تو کبھی موت پر تعزیت۔ غرض یہ کہ زندگی اسی کا نام ہے۔ تصویر کے یہ دونوں رخ دنیاوی زندگی کی فطرت میں داخل ہیں۔ ناظرین، خوشیوں، لذتوں اور مسرتوں سے بھرپور زندگی تو انسان کو بہت دلکش اور بھری معلوم ہوتی ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میری کوششوں اور محنت کا پھل ہے۔ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ رب کائنات کا فضل و کرم ہے۔ جب گردش زمانے میں مصائب و آلام آتے ہیں تو انسان گھبرا اٹھتا ہے اور ان حالات سے خوف کھاتا ہے، اور انہی حالات میں عقل اور ایمان والوں کا امتحان ہوتا ہے کہ آیا وہ صبر کرتے ہیں یا پھر گلے شکوے اور واویلا کرتے ہیں۔ عقل والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں۔ تیسری نشانی جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول کے مطابق ہے وہ یہ کہ عقل والے مالداری کے وقت میانہ روی اختیار کرتے ہیں اور فضول خرچی سے بچتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
درست رہنمائی، اچھی چال اور میانہ روی نبوت کا جزو ہے۔ ابو داؤد مستبد احمد۔ ایک دوسری روایت میں حضرت حذیفہ بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دولت مندی میں میانہ روی کتنی اچھی بات ہے، فقر و فاقہ میں اور عبادت میں درمیانی چال کتنی اچھی صفت ہے۔ ناظرین، یہ عقل مند کی نشانی ہے کہ جب اس پر فراوانی ہو تو وہ فضول خرچی نہ کرنے لگ جائے، بلکہ فراوانی میں بھی میانہ روی اختیار کرے اور اللہ جل جلالہ کا شکر گزار رہے، اور اگر مال و دولت میں کمی آ جائے تو صبر کا مظاہرہ کرے۔ اکثر اوقات تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جب فراوانی آتی ہے تو فضول خرچیاں کی جاتی ہیں، جس پر اللہ جل جلالہ ناراض ہوتا ہے، اور اگر تھوڑے سے برے حالات آ جائیں تو رونا رویا جاتا ہے۔ ناظرین، چوتھی نشانی یہ بتائی کہ عقل والا ہر حال میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ قرآن مجید میں تقوی کا ذکر بارہا آیا ہے۔ تقوی کو اردو میں ہم بچاؤ، ڈر، خوف خدا اور پرہیزگاری کے مفہوم سے جانتے ہیں، یعنی جب گناہوں سے بچنا، آخرت کے عذاب سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کا خوف و تقوی کے مفہوم میں جمع ہوتے ہیں تو وہ جامع مفہوم وجود میں آتا ہے جس کے لیے ہم نے پرہیزگاری کی تعبیر اختیار کی ہے، اور یہ تقوی کے اس تصور کی اساس ہے جو ہمارے دین میں مطلوب ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ قرآن مجید نے تقوی کے لیے کوئی الگ وظائف بیان نہیں کیے، بلکہ دین پر اس کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے عمل کرنا ہی اللہ جل جلالہ کے نزدیک تقوی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قول میں اس کے اختیار کرنے کو عقل مندی فرمایا ہے، یعنی جو تقوی اختیار کر لے تو وہ عقل مند ہے، اور جو تقوی اختیار نہ کرے، اللہ کی منشا والی زندگی کے بجائے اپنی مرضی کی زندگی گزارے اور اللہ جل جلالہ کو ناراض کرے، تو ایسا شخص بے عقل اور بے وقوف ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی عقل مند نہ سمجھتا ہو۔ پانچویں نشانی عقل والوں کی یہ ہے کہ لوگوں سے صلح رکھنے والا، یعنی صلح رحمی کرنے والا ہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی تاکید فرمائی ہے اور قطع تعلق کرنے والوں کے لیے سخت وعید بیان کی ہے۔ انسان کو اللہ جل جلالہ نے ایسی فطرت عطا کی ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کو ایک معاشرے میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور معاشرے کے اندر وہ تب ہی کامیاب رہ سکتا ہے جب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کا جینا محال ہو جائے گا۔ چھٹی نشانی جو عقل مند شخص کی بتائی گئی ہے وہ یہ کہ ایسا شخص لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرتا ہے، اگر اس کو کوئی برا بھلا بھی کہے تو برداشت کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ بھی گالی کا جواب گالی سے دے اور بات آگے بڑھ کر جھگڑے تک پہنچے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جھگڑوں کو ختم کر کے آپس میں صلح کی جائے۔ لڑائی جھگڑے کی ہمارے دین میں بھی سخت ممانعت آئی ہے۔ ناظرین، ان نشانیوں کو جاننے کے بعد ہم اپنے آپ کو بھی جانچنے کی کوشش کریں کہ آیا ہم کہیں ان باتوں کا شکار تو نہیں جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عقل کے منافی بتلایا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو آخر میں ایسی 6 باتیں بھی بتا دیتے ہیں جن باتوں کے بغیر مومن کو کوئی چارہ کار نہیں، اور اس کو ان کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ نمبر 1، ایسا علم جو آخرت کے معاملے میں اس کی رہنمائی کرے۔ نمبر 2، ایسا ساتھی جو اطاعت میں اس کا معین بنے اور معصیت سے روکتا رہے۔ نمبر 3، اپنے دشمن کی پہچان اور اس سے پرہیز کرے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی آیات و علامات اور شب و روز کے اختلافات سے عبرت حاصل کرے۔ نمبر 5، مخلوق سے انصاف قائم رکھنا کہ کل قیامت کے دن وہ مدعی نہ بن جائیں۔ نمبر 6، موت سے قبل اس کی تیاری کرنا کہ قیامت کے دن رسوائی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔